بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری گفتگو کا موضوع ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا تھا، یعنی ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اب میں اس کے اوپر بہت سی قرآن کی آیات آپ کو بیان کر سکتا ہوں، بہت سی احادیث بیان کر سکتا ہوں، بہت سے واقعات بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی 5-7 منٹ کی گفتگو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جتنی بھی تفصیل میں جائیں، اگر کسی نے اثر قبول نہیں کرا تو نہیں کرے گا، اگر کسی کے دل پہ اثر ہونا ہے تو وہ چند واقعات سے ہی اثر قبول کر لے گا، کیونکہ یہ تو ایک اتفاق رائے ہے اس میں کہ ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہاں پر بات آتی ہے۔ تو میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک دفعہ وہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک دیکھا بچہ ایک رو رہا ہے۔ رحمت اللہ عالمین تھے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، وہ بچے کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بچے کے پاس گئے، پوچھا بیٹا آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا والد نہیں ہے اور نہ ہی میری ماں ہے، میں یتیم ہوں۔ اللہ کے رسول خود یتیم تھے، ان کو پتہ تھا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آپ مت رو، آج سے میں آپ کا باپ ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ماں ہیں۔ تو وہ اس بچے کو گھر لے گا۔ یہ تھی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک دن اور وہ جب گزر رہے تھے گلیوں میں تو انہوں نے ایک بوڑھی مائی کو دیکھا، اس نے ایک سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بیچاری سے چلا نہیں جا رہا تھا، کبھی ادھر لڑکتی کبھی ادھر گرتی۔ رحمت تھے، دیکھا نہیں رہ سکے، اس کے پاس گئے، کہا اماں جی آپ نے کہاں جانا ہے، یہ سامان آپ مجھے دو، میں آپ کے گھر چھوڑا تھا۔ اس کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر اس کو چھوڑا۔ یہ تھے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے، دونوں کی پریشانیاں، دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ اسی طرح ایک بار وہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کتیا اور 2 بچے اس کے نظر آئے، راستے میں پریشان ہو گئے۔ رحمت اللہ عالمین تھے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اگر ہمارا لشکر جو ہے یہ گزر گیا اسی طرح تو یہ تو وہ بچے جو ہیں کتیا اور اسے دونوں بچے کچھ لے جائیں گے۔ قافلے کو روکا اور 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، 2-3 صحابہ کرام کی، کہ آپ نے اس کتیا اس کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اس وقت تک جب تک پورا قافلہ اور لشکر جو ہے وہ گزر نہیں جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو جانوروں کے ساتھ رحمت کرتے تھے، وہ جانوروں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح مکے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ تو ان کے سخت خلاف تھے، انہوں نے تو ان کو ہجرت کے پر مجبور کر دیا تھا مسلمانوں کو، اور اتنی مشکلات ان کے لیے وہاں پر سامنے ان کے کھڑی کر دی تھیں، اور جبر و تشدد میں کہنا چاہتا ہوں بلکہ کیا تھا کہ ان کو اپنا گھر بار مال دولت سب چھوڑنا پڑا۔ وہ آئے، لیکن جب پتہ چلا مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قحط پڑ گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو انہوں نے وہاں اشیاء بھی بھیجی اور نقد جو ایک پیسے ہیں وہ بھی وہاں پر بھیجے تاکہ لوگوں کو ان کی بھوک جو ہے وہ ختم کر سکے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں رحمت۔ یہ رحمت کے وہ نمونے ہیں جن کا ہم ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فتح مکہ جب ہوتا ہے تو یہ کیسا مطلب ہے کہ ایک موقع تھا بدلہ لینے کا، اور 1-2 صحابی انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آج امن کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج برداشت کا دن ہے۔ تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے اور وہاں پر جو برداشت کا، عفو و درگزر کا جو نمونے وہاں پر پیش آئے ہیں، دنیا کی کسی تاریخ میں کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو، بچہ ہو، بوڑھی عورت یا وہ جانور ہوں۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کو وہ بھی سناتا جاتا ہوں۔ ایک دفعہ لشکر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو وہ ایک چڑیا نے ایک گھونسلے میں ایک بچہ دے رکھا تھا، کسی صحابی نے اس کو اٹھا لیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے سے باہر نکلے، چڑیا ان کے قریب آئی، اپنے پر ہلا لا کے ایسے کر کر کے چیخنے لگی۔ رحمت اللہ عالمین تھے، پتہ چل گیا کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے یہ جو چیخ رہی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام سے کہ اس کو کس نے تنگ کیا ہے؟ تو وہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے چڑیا کا بچہ لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اس کا بچہ وہ مامتا ہے، اس کے بچہ اس کے گھونسلے میں رکھ دو، ورنہ قیامت کے دن یہ چڑیا تمہارے خلاف گواہی دے گی اور تمہارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میں جو متفقہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چلو راستے میں، تو اگر راستے میں کوئی درخت کی ٹہنی گری ہے تو اس کو اٹھا لو، تاکہ کوئی اور جو ہے وہ اسے ٹکرا نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، اس کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج دیکھیں کہ ہم لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم عشق کرتے ہیں وہ اتنے رحیم تھے، وہ کہتے تھے کہ جھاڑی بھی اگر راستے میں پڑی ہو تو ہٹا لو، تو ہم لوگوں کے راستے بند کر کے ان کو ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے، آپ کا بھی دل جانتا ہے، ضمیر جانتا ہے، تو پھر ہمیں کہنا کیوں پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارا جو کردار ہے وہ گواہی کیوں نہیں دیتا کہ میں عاشق رسول ہوں؟ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو بیدار اور باشعور کر دے۔